27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اب آئین کا حصہ بن گئی، دونوں ہاؤسز سے پاس ہوگی۔ دو بڑے جو اس کے اقدامات ہیں، ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے، اور اس آئینی عدالت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی دو موسٹ ریسپیکٹڈ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ، دونوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بڑا اقدام جو ہے وہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے، اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے بعد جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی، اس کے نتیجے میں موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ بیک وقت آرمی چیف بھی اور ساتھ ہی ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور ان کے عہدے کا آغاز ہوگا فرام دی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ فار نیکسٹ 5 ایئرس۔ مطلب یہ کہ ان کی مدت ملازمت جو ابتدائی طور پر پہلے کہا جاتا تھا کہ لیے وہ اس 29 نومبر کو مکمل ہونی تھی، پھر حکومت نے آرمی ایکٹ کو امینڈ کیا اور وہ 2027 نومبر تک چلی گئی۔ اب جب بھی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ان کی آتی ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے، اگلے ایک ہفتے میں آتی ہے، اس دن سے آغاز ہوگا فار 5 ایئرس۔ دیٹ مینس کہ نومبر 2030 تک وہ آرمی چیف بھی اور فیلڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے 3 سال کے لیے جو ہیڈ ہیں اس کے اسٹریٹجک کمانڈ فورس کے، اس کا بھی تعین کیا جائے گا، تعیناتی کی جائے گی۔ یہ تو ایک خبر ہے۔ دوسری خبر آ جائیں، جو استعفیٰ دیتے ہوئے اپنا خط لکھا انہوں نے 2 ججز نے، وہ خط جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے جو جذبات ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور کچھ ریالٹی بھی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار اور ججز کی جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے طریقہ کار میں ترامیم کی گئی ہیں، اس کے بعد جو موجودہ سپریم کورٹ کی اس وقت صورتحال ہے وہ کافی حد تک ان ججز کے الفاظ کے اندر اس کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو خط کا اردو ترجمہ میرے سامنے ہے، یہ انگریزی اور اردو دونوں میں جاری کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے، جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسی حکومت نے کی، بڑا معنی خیز ہے، 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسی حکومت نے کی اور اسے سپریم کورٹ کی ایسی موجودہ قیادت نے قبول کیا جن کی اپنی آئینی حیثیت زیر جائزہ اور سوالات ہے۔ اور انہوں نے کٹہرے میں انہوں نے کہا اس پورے عمل کو کھڑا کر دیا۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا واحد مقصد، یہ جو ترمیم کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے جج چن کر ایک ایسی عدالت بنا سکے جو اس کے تابع ہو۔ اب یہ بڑی سٹرونگ آبزرویشن ہے، ان کے الفاظ تھوڑے سے زیادہ اس سے نپے تلے ہیں جیسے عطر من اللہ کے۔